اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، رات میں آنکھیں ایک خاص وجہ سے کھلتی ہیں، اور ہر انسان کی آنکھ رات میں ایک بار ضرور کھلتی ہے۔ انسان جب رات میں سوتا ہے تو پوری رات میں جس کسی بھی وقت اس کی آنکھ کھلے، 1 منٹ کے لیے کیوں نہ کھلے، لیکن کھلتی ضرور ہے۔ اس کی وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ جن کے پاس اس بات کا علم ہے وہ اس وقت میں ایک دعا ہے جسے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ مشکل سے اس دعا کو پڑھنے میں 30 سیکنڈ لگتے ہیں۔ سوتے سوتے بھی آپ اس دعا کو پڑھ لیا کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح اٹھنے سے پہلے پہلے اس انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھنے کے بعد کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس بات کو ڈیپلی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ہماری آنکھ کھلتی کیوں ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اس وقت میں کیا پڑھنا چاہیے، اور کیسے دعا مانگنی چاہیے، اور کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس میں کچھ مسئلے مسائل بھی آتے ہیں، وہ سمجھنا بھی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم کے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ دو ایسی ہی پیاری پیاری مزید معلوماتی وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں روزہ کی 2 پیاری پیاری وظیفوں کی ویڈیو، اور ہمیں سپورٹ کریں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ پیارے دوستو، یہ چند منٹ کا ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس کے برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ لو گے انشاءاللہ عز و جل وہ صبح تک ہی آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ دیکھ لو، زیادہ تر لوگوں کی آنکھ 2 سے 4 بجے کے بیچ میں ہی کھلتی ہے۔ جب بھی ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ 2 سے 4 بجے کے بیچ ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ اور سب سے کلیئر ٹائم میں بتاؤں تو اکثر لوگوں کی آنکھیں سب سے زیادہ 3 بجے کے ٹائم ہی کھلتی ہیں۔ رات کے 3 پہلو ہوتے ہیں، 3 حصے ہوتے ہیں، آپ 3 پہر کہہ لیجئے۔ 3 حصوں میں رات بٹی ہوئی ہے۔ اب 3 بجے سے 4 بجے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تیسرے پہلو میں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رات کے تیسرے حصے میں بندے کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہوں، اور اس وقت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور رات کے تیسرے پہل میں اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعائیں مانگنے والا، میں اس کی دعائیں قبول فرما لوں، میں بخشش کرانے والا، میں اس کو بخش دوں۔ یہ رات کے تیسرے پہر میں ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کی آنکھ کھلے، آپ وقت کا خیال کریں، آپ کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے اور آپ ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ دعا قبولیت کا سب سے زیادہ مضرب وقت رات کا تیسرا پہر ہے، اور رات کا تیسرا پہر میں نے آپ لوگ کو بتا دیا، رات کے 2 بجے سے 4 بجے کے بیچ میں یہ وقت آتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کی آنکھ رات میں کیوں کھلتی ہے۔ اب آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس بیچ میں آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کریں کیا۔ اگر آپ گہری نیند میں تو کوئی بات نہیں، حق اگلے دن آنکھ کھلے تو پڑھ لینا، لیکن آپ نیند سے اگر بیدار اور آپ کی آنکھ اس وقت کھل گئی، آپ قسمت والے ہیں کہ آپ کی آنکھ رات کے تیسرے پہر میں کھلی ہے۔ اب یہ نہ سوچنا کہ آپ کی آنکھ فالتو میں کھلی، آپ بہت نصیب والے ہیں کہ آپ کی آنکھ اس وقت کھلی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ فوراً اٹھیں اور وضو کر لیں، اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو آپ اپنے بستر پر اٹھ کر کم سے کم بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم، یہ اسم مبارک یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس کا ورد شروع کر دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت نام ہے۔
بہتر ہے کہ آپ اس کو انلیمیٹڈ ٹائم پڑھیں، بنا گنتی کیے ہوئے پڑھیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو سونا ہے، آپ کو نیند پوری کرنی ہے، تو آپ لوگ تو کم سے کم 11 مرتبہ یا 33 مرتبہ یا 44 مرتبہ یا پھر 100 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ 11 بار پڑھیں، 33 بار پڑھیں، 44 بار پڑھیں یا پھر 100 بار پڑھیں۔ آپ کو جیسی سہولیت لگے آپ ویسے پڑھ لیں، اور پھر آخر میں بھی آپ 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کو بس اتنا سا وظیفہ کرنا ہے، اپنے سینے پر دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد اپنی نیک جائز دعا اللہ سے مانگ لینی ہے۔ اور سب سے بہتر ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس وقت تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ اگر ایک نیند ہو گئی ہو تو آپ اس عمل کو کریں اور پھر تہجد کی نماز ادا کریں، پھر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد کل کا سورج آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک نکلے گا۔ آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ یہ رات کے تیسرے پہر کا عمل ہو گیا، لیکن اگر آپ لوگ اتنا بھی نہ کر پائیں تو صرف اور صرف استغفر اللہ کا ورد کر لیں۔ صرف 1 سیکنڈ کے لیے آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو اپنے استغفار کا ورد کر لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سوئیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جیسے ہی رات میں آنکھ کھلے استغفر اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، یعنی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس وقت میں اٹھایا۔ اس کے بعد جو میں نے آپ لوگوں کا عمل بتایا وہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب ایک کام آپ لوگ ضرور کر لینا، اگر آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے، بڑی مراد ہے، اگر کوئی بڑی پریشانی ہے، کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج یہ ہمارا کام کسی طرح ہو جانا چاہیے، تو یہ سارے عمل کر لینے کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ کر لینے کے بعد 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کریں۔ شکرانے کے نفل کا طریقہ سبھی کو معلوم ہی ہے، بس آپ لوگ نیت سمجھ لیجئے کہ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانماز پر کھڑے ہو جائیں، اور اس طریقے سے نیت کریں۔ نیت دل کا ارادہ ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد آپ لوگ نیت باندھ لیں اور سب سے پہلے ثنا 1 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف 1 بار پڑھیں۔ پھر 3 بار آپ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیں۔ رکوع میں جائیں، سجدہ کریں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف 1 بار پڑھ لیں، اور پھر آپ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں آپ نارمل نماز کی طرح پڑھیں اور پھر سلام پھیر لیں۔ یہ ہو گئی شکرانے کی نماز۔ اسے آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کے تیسرے پہر میں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو اللہ کا شکر ہے کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت شکرانے کی ادا کرنے کے بعد آپ اللہ سے اس وقت میں جو بھی دعا مانگیں گے اس طریقے سے کہ یا اللہ میں نے جو بھی عمل کیا، جو وظیفہ کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور یہ شکرانے کی نفل ادا کیے، میرے مولا سب سے پہلے تو میرے اس نماز کو اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اے اللہ تو اس نماز اور اس عمل کی برکت سے میرے اس کام کو تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں، اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، بند قسمت کے تالے کھل جاتے ہیں، دشمن چکنا چور ہو جاتے ہیں، جلنے والے جلتے رہتے ہیں، اور انسان دنوں دن کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی کامیابی کے یہی سارے راز ہوتے ہیں۔ آپ خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگر آپ کے شیئر سے کوئی تہجد کی نماز ادا کر لے گا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی، تو سوچ لیا کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اپنے دوستوں احباب تک، اپنے اہل و عیال تک شیئر کر دیں، اور ویڈیو کو 1 لائک کر کے ضرور جائیں۔ ہم بہت ہی محنت کر کے آپ کے لیے یہ ویڈیوز لاتے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔